السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اکثر دفتر کے کام سے اپنے مالک کے بنگلے پر چلا جاتا تھا کیونکہ میرا مالک مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے کام کے سلسلے میں مجھے اپنے گھر پر بھی بلا لیتا۔ جب سے میں نے اس جگہ نوکری کرنی شروع کی تھی، میں تقریباً کوئی 3-4 مرتبہ اپنے مالک کے گھر، اس کے بنگلے پر جا چکا تھا۔ میں جب بھی اپنے مالک کے بنگلے پر کسی کام سے جاتا تھا تو ان کے گھر باہر والے حصے میں بنا ہوا یہ چھوٹا سا کمرہ مجھے بہت پراسرار لگتا تھا۔ اس پر ویسے تو تالا لگا ہوتا تھا، لیکن اس کمرے میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہے، کبھی کبھی کچھ ٹوٹنے کی آواز آتی، تو کبھی بہت ہی خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیتی، جبکہ میں حیران ہوتا تھا کہ وہ کمرہ تو باہر سے بند تھا، تو یہ آوازیں وہاں سے کیوں آتی تھیں؟ 1-2 مرتبہ تو میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن ایک بار میں رہ نہ سکا اور مجبور ہو کر میں نے گھر کے چوکیدار سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا، تو میری بات سن کر وہ گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی، مگر اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں گھر میں جس سے بھی اس کمرے کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا تو سبھی لوگ میرے سوال کو سن کر گھبرا جاتے، مگر کوئی بھی میرے سوال کا جواب نہ دیتا۔ ایک دن میں بنگلے پر ہی موجود تھا جب اس کمرے میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آس پاس دیکھا تو گھر کے ملازم اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ چوکیدار اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا اور باہر کے حصے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ میرے پاس اچھا موقع تھا کہ میں اس کمرے میں جا کر دیکھ سکتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے پاس پہنچا، میں نے اس دروازے کو کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو میرا نام یاور ہے اور میرا تعلق لاہور کے قریب ہی ایک گاؤں سے ہے۔ گاؤں میں میرے ابا مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، جن میں 2 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور اسی لیے اماں ابا کا لاڈلا بھی تھا۔ میرے ابا نے میرے بڑے بھائیوں کو ہوش سنبھالتے ہی کام پر لگا دیا، کیونکہ گھر میں کھانے والے زیادہ تھے اور کمانے والے صرف میرے ابا ہی تھے۔ اسی لیے گھر کا گزارا بہت مشکل تھا، اور پھر 2 بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی، انہیں رخصت کرنا تھا۔ اسی لیے میرے ابا نے میرے بھائیوں کے ہوش سنبھالتے ہی انہیں اپنے ساتھ کام پر لے جانا شروع کر دیا۔ مگر کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، میں اپنے بھائیوں کی طرح اور ابا کی طرح یہ محنت مزدوری والا کام نہیں کرنا چاہتا۔ سارا دن تھکاوٹ والا کام کرنے کے بعد پھر رات کو صرف چند پیسے ہی ملتے تھے، جس سے ہمارے گھر کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے تھے۔ شروع سے ہی میرے اندر ایک جذبہ تھا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنے کا۔ پہلے تو میرے ابا میری پڑھائی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف وقت کا ضائع ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو وقت میں پڑھائی میں لگا کر ضائع کروں گا، اس سے اچھا ہے کہ میں ان کے ساتھ کام پر جاؤں اور ان کے ساتھ مل کر پیسے کماؤں۔ ویسے بھی پڑھ لکھ کر میں نے کیا کرنا ہے، آخر میں تو مجھے یہی محنت مزدوری کرنی ہے، تو ایسے میں پڑھائی پر اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر میرا بچپن سے ہی شوق تھا۔ اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اسی لیے انہوں نے میرے مجبور کرنے پر ابا کو بھی اس بات پر راضی کر ہی لیا تھا، اور پھر ابا نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے پڑھنے کی اجازت دے ہی دی تھی۔ میں بہت محنت سے پڑھائی کرتا تھا۔ میں دن میں اپنی پڑھائی کرتا اور رات کو میں اماں کے ساتھ ان کے کام میں مدد بھی کرواتا تھا، کیونکہ ان کے اوپر ڈبل کام ہو گیا تھا۔ میرے حصے کا کام بھی اماں کو کرنا پڑتا تھا۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اسی لیے میری اماں گھر میں سلائی کر کے پیسے کماتی تھی، اور انہوں نے ابا سے یہ کہا تھا کہ جو پیسے میں کما کر لاؤں گا، اس کے بدلے میں اماں کام کر لے گی، لیکن ابا مجھے پڑھنے دے۔ اسی شرط پر تو میرے ابا مجھے پڑھانے کے لیے راضی ہوئے تھے، اور اوپر سے پڑھائی کے اخراجات بھی تھے۔ ابا نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسے میں وہ میری پڑھائی کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو میری اماں نے یہ سارے اخراجات خود اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور دن رات وہ محنت کرتی تھی۔ اسی لیے میں بھی ہر کام میں اماں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ ویسے تو میری بہنیں بھی اماں کی ہر کام میں مدد کرتی تھیں،
لیکن جہاں تک ممکن ہوتا تھا میں بھی ہر کام میں ان کی مدد کروانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، مجھے پڑھائی کرنی ہی ہے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور ہر سال ہی میں اپنے اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ میرے ابا بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور آخر کار انہیں اس بات پر یقین آ ہی گیا تھا کہ ان کا بیٹا زندگی میں کچھ کر گزرے گا، جبکہ باقی رشتہ داروں کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ میرے ابا صرف اور صرف میرا وقت ضائع کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آخر میں ہوگا وہی جو یہاں کے رہنے والے ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ میں 10 جماعتیں پڑھ لوں گا اور آخر میں مجھے محنت مزدوری ہی کرنی پڑے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ ابا مجھے کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ آگے جا کر میرے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو۔ ان لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ کسی غریب کے بچے کو کبھی بھی آج تک کوئی اچھی نوکری کہاں ملی ہے، وہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے آخر میں تو اسے یہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ مگر ابا میری قابلیت پر یقین کرنے لگے تھے، انہیں یقین تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، اسی لیے انہوں نے دوسروں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا اور اب وہ میری پڑھائی میں میری مدد کر دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میرے اوپر کام کا بوجھ نہیں ڈالا تھا اور جہاں تک ممکن ہوتا پیسے جمع کر کے میری فیس ادا کرتے تھے، اور اس طرح سے غریب کا بچہ ہونے کے باوجود بھی میں نے اچھی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ جب میری میٹرک کے امتحانات میں اچھے نمبر آئے تھے اور اس کے بعد مجھے پڑھنے کے لیے شہر جانا تھا، شہر میں میرے ابا کے ایک پرانے دوست رہتے تھے۔ ابا نے مجھے انہی کے گھر بھیج دیا۔ میں وہاں پر رہ کر پڑھائی بھی کرتا تھا اور اس کے ساتھ میں نے چھوٹا موٹا کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ میں بچوں کو گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتا تھا اور وہاں سے ملنے والے پیسوں سے ہی میں اپنے سارے اخراجات اٹھاتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور آخر کار میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ میں نے محنت سے ایک اچھی ڈگری حاصل کر لی تھی اور اب مجھے اپنے لیے ایک اچھی نوکری کی تلاش کرنی تھی۔ بہت محنت کے بعد مجھے شہر کی ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ انہوں نے میری تعلیم سے متاثر ہو کر مجھے نوکری پر رکھا تھا۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی۔ میں اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ جیسے ہی مجھے نوکری ملی تھی میں نے اماں ابا کو اس بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش تھے۔ دفتر میں مجھے نوکری اچھی ملی تھی اور تنخواہ بھی مجھے اچھی ملتی تھی۔ میں دل لگا کر اپنا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے دفتر کا باس مجھ سے بہت خوش تھا۔ ہر مہینے مجھے جب بھی تنخواہ ملتی تھی تو میں اس میں سے آدھی تنخواہ اپنے گاؤں ماں باپ کو بھیج دیتا تھا تاکہ وہ میری بہنوں کے لیے جہیز بنا سکیں اور گھر کے حالات کچھ بہتر کر سکیں۔ ویسے بھی تو اب تک انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، تو ایسے میں اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ میرے خاندان والے جو یہ کہتے تھے کہ ایک مزدور کا بیٹا مزدور ہی بنتا ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی تعلیم حاصل کیوں نہ کر لے، وہ کبھی کسی اچھے مقام پر نہیں پہنچتا، وہ لوگ بھی میری کامیابی دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں اس دفتر میں پچھلے کچھ مہینوں سے کام کر رہا تھا جبکہ میرا باس میرے کام سے بہت خوش تھا۔ ایک دن میرے باس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے باس نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو میں یہ فیکٹری تمہارے نام کر دوں گا۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ فیکٹری کا مالک اتنا امیر آدمی ہے، اس کی بیٹی کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہوگا، تو پھر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کیوں کروانا چاہتا ہے؟ جب میرے مالک نے مجھ سے کہا کہ کیونکہ میں ایک بہت ہی ایماندار انسان ہوں اور محنتی انسان ہوں، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا انسان چاہیے جو کل کو ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کے کاروبار کو بھی سنبھالے، کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور اسے یہ کاروبار سنبھالنا نہیں آتا۔ وہ کسی ایماندار شخص کی تلاش میں تھے جو کہ ان کے بعد ان کی بیٹی اور ان کی فیکٹری دونوں کو اچھی طرح سے سنبھال سکتا۔ انہوں نے مجھے سوچنے کے لیے وقت بھی دیا تھا۔ اپنے مالک کی یہ بات سن کر تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ انہوں نے مجھے 2 دن کا وقت دیا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے دفتر سے باہر نکلا میرے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے کلیگ کو اس بارے میں بتایا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا
اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں فوراً اس شادی سے انکار کر دوں۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے بس یہی کہا کہ میں باس کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، ورنہ میں اپنی زندگی میں بہت پچھتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اس کی بات سے مجھے کچھ عجیب سی الجھن تو ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس نے یہ بات جان بوجھ کر کی ہے، کیونکہ باس نے اتنے سارے لوگوں میں سے میرا انتخاب کیا تھا، اور ابھی میں جو یہاں پر ایک چھوٹا سا ملازم تھا۔ کچھ دنوں تک اگر میں ان کی بیٹی سے شادی کر لیتا تو اس فیکٹری کا مالک بن جاتا، اور میرے دوست کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ میں باس کی بیٹی سے شادی نہ کروں۔ میرے دل میں یہی بات تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ میری اس کامیابی سے جل گیا ہے، اس لیے مجھے منع کر رہا ہے۔ میں نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اس بات کو اپنے لیے ایک اچھا موقع سمجھا۔ شاید زندگی مجھے ایک موقع دے رہی تھی اپنی قسمت بدلنے کا۔ میں نے یہی سوچا کہ اگر میں ساری زندگی بھی اس دفتر میں نوکری کرتا رہوں تب بھی اتنا پیسہ نہیں کما پاؤں گا کہ ایک اتنی بڑی فیکٹری خرید سکوں، اور بس ایک شادی کرنے سے مجھے اتنا کچھ ملنے والا تھا۔ اس میں حرج ہی کیا تھا؟ شادی تو مجھے ویسے بھی کسی نہ کسی لڑکی سے کرنی ہی تھی، تو اس میں کیا برائی تھی کہ میں اپنے باس کی بیٹی سے ہی شادی کر لیتا؟ جہاں تک بات اماں ابا کی تھی تو مجھے یقین تھا کہ انہیں میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب میں انہیں پوری بات بتاؤں گا تو وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ جب میں خود مختار تھا، کمانے لگا تھا اور اپنے فیصلے خود کر سکتا تھا، اماں ابا نے بھی تو میری شادی گاؤں میں کسی ان پڑھ لڑکی سے ہی کرنی تھی، تو اس سے اچھا تھا کہ یہاں پر شہر میں باس کی بیٹی سے شادی کر لیتا۔ کم از کم وہ پڑھی لکھی اور خوبصورت تو ہوتی، اس کے ساتھ میں یہ فیکٹری مجھے مفت میں مل جاتی، اور جب میرے خاندان والوں کو اس بات کا پتہ چلتا تو کیا ہی مزہ آتا کہ میں بیٹھے بٹھائے اتنا امیر آدمی بن گیا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے باس کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، جبکہ جیسے ہی یہ بات باقی لوگوں کو یہاں پر پتہ چلی تھی تو سب لوگوں نے مجھے اس شادی کرنے سے منع کیا تھا، لیکن کسی نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہی لگا تھا کہ سب لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے مجھے روک رہے ہیں کہ میں بیٹھے بٹھائے اتنا امیر بن جاؤں گا، اور یہی بات انہیں بری لگ رہی تھی، اسی لیے وہ مجھے روک رہے تھے۔ میں نے ان سب لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور کسی کی بات نہ سنی، وہی کرنے کا ارادہ کیا جو میں نے اپنے بارے میں سوچ لیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے باس کے دفتر میں جا کر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے بنگلے پر آ جاؤں، وہیں پر میری شادی ہو جائے گی، اور شادی کے بعد میں ان کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ انہی کے گھر میں رہوں، ان کے بنگلے میں رہوں گا۔ یہ بات سنتے ہی میں بہت خوش ہوا تھا۔ ایک تو یہ فیکٹری مجھے مل جاتی، اور اوپر سے میرے مالک کا جو اتنا بڑا بنگلہ تھا، اس میں بھی وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے والے تھے۔ یقیناً ان کے بعد وہ بنگلہ بھی میرا ہی ہو جاتا۔ میں نے اپنے دفتر میں کسی کو کچھ نہ بتایا، اپنے سارے دوستوں سے یہی کہا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا، لیکن ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس شادی کے لیے ہاں کر چکا ہوں۔ ایک دن اسی طرح سے اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے باس کے کہنے کے مطابق میں بنگلے پر چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ شادی کی رات میں نے جیسے ہی لڑکی کو دیکھا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں پر تو لڑکی کے روپ میں ایک ایسی لڑکی موجود تھی جو کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور حلیہ بہت ہی عجیب سا تھا، جب اس کے ساتھ ہی اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، جسے وہ گود میں لے کر اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر نکاح کے بعد میرے باس نے مجھے جانے کے لیے کہا تھا، کہ وہاں پر ان کی بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے۔ میرے سامنے جو لڑکی موجود تھی وہ عمر میں تو مجھ سے چھوٹی ہی تھی، اس کا چہرہ بھی دیکھنے میں خوبصورت، لیکن جو اس کا حال اور اس کا حلیہ تھا وہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا تھا، اور اس کی گود میں یہ بچہ کون تھا، یہ سب سے بڑا سوال تھا، جبکہ وہ لڑکی کبھی اس بچے کو اپنے ساتھ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے اس بچے کو کبھی نہیں دے گی، اگر میں نے اس سے اسے چھیننے کی کوشش کی تو وہ مجھے مار دے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی کوئی بھی بات سمجھ پاتا،
پاس پڑی فروٹ کی ٹوکری میں سے اس نے ایک چھری نکال لی اور میری طرف کرنے لگی۔ میں تو مزید خوفزدہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب میں نے گھر کے ملازم سے مالک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مالک ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکلے ہیں۔ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور 1 ہفتے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، اور جاتے ہوئے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں پیچھے سے سب کچھ مجھے سنبھالنا ہے۔ ان کی بیٹی کی ذمہ داری بھی میری ہے اور باقی گھر کی ذمہ داری اور دفتر کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔ ملازم اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں اس پاگل لڑکی کے کمرے میں تو بالکل نہیں جانے والا تھا، اسی لیے وہیں باہر صوفے پر ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب مجھے اپنے کولیگز کی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ لوگ شاید مجھے ٹھیک کہتے تھے۔ میں نے لالچ میں آ کر شاید کوئی بہت بڑا غلط فیصلہ لے لیا تھا۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ باس کی بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی بھی ہوگی، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ذہنی مریضہ ہے، کوئی پاگل لڑکی ہے۔ اب یقیناً وہ پاگل لڑکی ہی تھی، کیونکہ اگر وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوتی تو باس اس کی شادی اپنے جیسے لوگوں میں کروا دیتے۔ بھلا انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ایک ملازم سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے؟ جیسے جیسے مجھے ساری کہانی سمجھ آ رہی تھی، میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ یہ میں نے کس مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں وہی نوکری کرتا رہتا، کم از کم زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ اب آگے اس گھر میں جانے میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں اسی صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا تو میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے اس بات کا پتہ ہی نہ چلا، اچانک سے کسی کی چیخو پکار کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو مالک کے گھر کے اسی کمرے میں سے آواز آ رہی تھی جو کہ باہر والے حصے میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت تو میں اس راز کو نہیں جان پایا تھا، کیونکہ اس وقت میں اس گھر کا حصہ نہیں تھا، لیکن اب کیونکہ میں اس گھر کا داماد تھا اور کہیں نہ کہیں اس گھر کا مالک بھی تھا، اسی لیے اب میں اس گھر کی ہر چیز کے بارے میں جاننے کا حق رکھتا تھا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کچھ تو مجھے پہلے ہی اس کمرے کا راز جاننے کا تجسس تھا، کچھ ان آوازوں کی وجہ سے میں اس طرف پہنچ گیا۔ جب وہاں پر باہر تالا پڑا ہوا تھا، میں نے چوکیدار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ جب میں نے غصے سے کہا تو وہ فوراً اس نے تالا کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اندر تو میری بیوی کو رسیوں سے باندھا گیا تھا اور ایک مشین کے ذریعے اسے شوق دیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس قدر چیخو پکار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈاکٹر موجود تھی جو اس سے کبھی کوئی انجیکشن لگاتی تو کبھی کوئی دوائی دیتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان تھا، جبکہ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی مدد کے لیے بلانے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ جانے اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں اسے انکار نہ کر پایا۔ یہاں پر موجود ڈاکٹر کو میں نے یہ سب کچھ ہٹانے کے لیے کہا تو وہ ڈاکٹر گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ اس کے علاج کے لیے ہو رہا ہے اور اس سے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر میں نے اس کا علاج روک دیا تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مگر میں نے زبردستی اس ڈاکٹر کو کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، یہ کہہ کر کہ باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن ابھی وہ یہاں سے چلی جائے۔ ایسے ہی وہ ڈاکٹر وہاں سے گئی تھی۔ وہ لڑکی فوراً سے اٹھ کر میرے ساتھ چپک گئی اور مجھ سے یہ کہنے لگی کہ میں اسے ان لوگوں سے بچا لوں۔ اتنا تو میں جان ہی گیا تھا کہ وہ لڑکی نارمل نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ تھا، کیونکہ میرے باس کی غیر موجودگی میں وہ میری ذمہ داری تھی۔ اسی لیے میں اسے کمرے میں واپس لے آیا اور اپنے باس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ ان سے ساری حقیقت جان سکوں۔ میرا باس جو 1 ہفتے بعد آنے والا تھا، لیکن وہ اگلے ہی دن واپس آ گیا اور اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں نے ان کی بیٹی کا علاج کیوں رکوا دیا۔ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، اپنی پاگل بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دی، تو وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میں نے ان سے ان کی بیٹی کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں جو وہ مجھے بتا دیتے۔ انہوں نے بس یہ کہا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں اور میں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے کوئی دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ انہوں نے میرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔
غلطی میری بھی تھی، میں نے واقعی میں ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی معلومات ان سے نہیں مانگی تھی۔ جب میں نے ان سے ان کی بیٹی کی حالت کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت افسردہ ہو گئے اور مجھے بتانے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، کیونکہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اسے زندگی کی ہر آسائش دی تھی، کبھی کسی معاملے میں روک ٹوک نہیں کی تھی۔ وہ ان سے جس چیز کی فرمائش کرتی تھی فوراً سے پہلے اس کے سامنے موجود ہوتی۔ ان کی بیٹی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور شہر کی سب سے مہنگی اور بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ وہیں پر اس کی ملاقات احمد نامی لڑکے سے ہو گئی۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اور اس کی محبت میں پڑ گئی تھی۔ اس لڑکے نے ان کی بیٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، صرف اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے، تاکہ اس سے شادی کر کے اس کی دولت حاصل کر سکے۔ جب ان کی بیٹی نے ان سے اس بات کا ذکر کیا اور انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو انہیں اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ کسی چھوٹے گھر سے تعلق رکھتا تھا اور ایک آوارہ لڑکا تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ان کی بیٹی بھاگ گئی اور ان کے فیصلے کو ماننے سے اس نے انکار کر دی اور ان کے فیصلے کے خلاف جا کر گھر سے بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکے نے صرف دولت کے لیے اس سے شادی کی ہے، اور جب وہ دولت اپنی بیٹی کے نام نہیں کریں گے تو اس کی اصلیت خود بخود سامنے آ جائے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی اصلیت سامنے آنے پر ان کی بیٹی کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ اور ویسا ہی ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس لڑکے کی اصلیت سامنے لانے کے لیے یہ جائیداد اپنی بیٹی کے نام نہ کی، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ جائیداد کسی ادارے کو دے دیں گے، تو یہ بات سنتے ہی اس لڑکے نے ان کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ اور کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے اس کے جانے کے صدمے کو برداشت نہیں کر پائی اور ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہت علاج کروانے پر بھی وہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید پاگل ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی بیٹی کا ایک بیٹا بھی تھا۔ لڑکا زبردستی اس کا بچہ بھی اس سے چھین کر لے گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید ایسی ہو گئی اور اب کھلونے کو ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتی، یہ کہتی کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی شامل ہو جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے میرا انتخاب کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کی بات کو سمجھوں گا اور اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھاؤں گا۔ جو کچھ بھی تھا، لیکن میں اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا تھا۔ ایک پاگل لڑکی کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ جب میں نے صاف انکار کر دیا تو میرے مالک نے یہی کہا کہ انکار کرنے کی صورت میں یہ کمپنی مجھے نہیں ملے گی، اس کے ساتھ ہی میری نوکری بھی چلی جائے گی اور اس کے بعد شاید مجھے کہیں اور اچھی نوکری نہ ملے۔ میرا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا اور اوپر سے میرے ابا کی طبیعت بہت خراب تھی، جس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں نے اپنے مالک سے پیسے لیے تھے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ انکار کرنے کی صورت میں مجھے فوراً وہ رقم واپس کرنی ہوگی۔ اب مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑی تھی اور میں چپ ہو گیا۔ میں اس گھر میں ان کی پاگل بیٹی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ مگر جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ لڑکی مکمل طور پر پاگل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات تھی جو میرے مالک نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ وہ لڑکی اکثر مجھ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں اسے بچا لوں۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوتا تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میں اس کا خیال رکھتا تھا اور اب وہ مجھ سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے یہی کہتی کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو اسے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے، یہ سب کچھ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے مالک سے یہی کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے سارے گھر والوں سے ملوا سکوں۔ یہ بات سنتے ہی مالک پریشان ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا، مگر میں نے بھی یہی کہا کہ جہاں میں نے ان کی اتنی ساری باتیں مانی ہیں، انہیں بھی میری ایک بات ماننی چاہیے۔ تو کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی، لیکن ساتھ میں یہی کہا کہ میں ان کی بیٹی کی دوائیاں اسے وقت پر دیتا رہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اتنے عرصے میں تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی ہے دوبارہ سے ویسی ہو جائے۔
وہ اپنی بیٹی کی صحت کے معاملے میں بہت ہی پریشان رہتے تھے، اس میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میں نے انہیں مکمل طور پر یقین دلایا کہ ان کی بیٹی کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ میں اسے اپنے ساتھ اس بنگلے سے باہر لے آیا تھا اور اسے اپنے گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے سارے شکوک و شبہات دور کرنا چاہتا تھا۔ جب میں اسے لے کر ایک بڑے ہسپتال میں گیا، انہوں نے وہ ساری دوائیاں دیکھی اور سب کچھ بتایا۔ ان لوگوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ دوائیاں اسے دی جا رہی تھیں، وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مزید پاگل کرنے کے لیے دی جا رہی تھیں، جبکہ وہ کوئی پاگل لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ ایک نارمل لڑکی ہے۔ تو پھر ہم لوگ اسے یہ سب کچھ کیوں دے رہے تھے؟ اسی وقت مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ جب میں نے وہ ساری دوائیاں بند کر دیں اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گیا، کچھ وقت وہاں پر گزرا تھا جب اسے وہ ساری دوائیاں نہیں دی گئی تھیں اور اسے اچھا ماحول دیا گیا تو وہ مکمل طور پر ٹھیک ہونے لگے۔ وہ پہلے کی طرح پاگلوں والی حرکتیں بھی نہیں کرتی تھی، وہ کافی بہتر تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی شادی ہوئی تھی، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی اور پھر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے اس کے ابا سے دوسری شادی کی تھی، یعنی کہ میرا باس اس کا ستیلا باپ تھا، اور اس کی ماں کے انتقال کے بعد اچانک سے اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ لوگ اسے زبردستی اس کمرے میں بند کر دیتے تھے اور اسے وہ جھٹکے دیتے تھے، اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب قسم کی دوائیاں دیتے تھے، جس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں کہ اس کی زندگی میں کیا ہوتا رہا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کس کا کیا کرایا تھا۔ میری بیوی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی جب ہم لوگ واپس آ گئے اور میں نے اپنے سسر کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنی شروع کی، تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ جس دولت کا وہ مالک بن کر بیٹھا ہوا تھا، حقیقت میں وہ دولت اس کی نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی کی تھی، اور اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس نے اس عورت سے دوسری شادی دولت کی خاطر ہی کی تھی، اور اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی اس دولت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس نے اس کی بیٹی کو پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے اس کی صرف اور صرف دولت سے مطلب تھا، جبکہ اس کی بیوی اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد یہ ساری دولت اس کی بیٹی کے نام ہو جائے گی، اور اس کا دوسرا شوہر اس دولت کو اسی وقت استعمال کر سکتا ہے جب وہ اس کی بیٹی کی شادی کروا دے گا، اور اگر وہ اس لڑکی کی شادی کسی بڑے گھر کے لڑکے سے کرواتا تو یقیناً وہ سب سے پہلے جائیداد کا حساب کتاب کرتا، اور اس آدمی کے ہاتھ کچھ نہ آتا جس مقصد کے لیے اس نے اس کی ماں سے شادی کی تھی۔ اسی لیے اس نے پہلے اس لڑکی کو مکمل طور پر پاگل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد اس کی شادی مجھ سے کروا دی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے صرف ایک فیکٹری دے کر ایک طرف کر دے گا اور باقی کی ساری دولت خود سنبھال لے گا، اور میں اس سے کبھی اس بارے میں زیادہ سوال بھی نہیں کروں گا۔ اسی لیے اس نے اپنی طرف سے کہانی بنا کر مجھے سنا دی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس لڑکی کی تو پہلی بار شادی مجھ سے ہوئی تھی، اور جس کھلونے کو اپنے ساتھ رکھتی تھی وہ اس کا بچپن کا کھلونا تھا جو اس کی ماں نے اسے دلایا تھا۔ اسی لیے وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے اس سے تحفظ محسوس ہوتا تھا جو اس کی ماں کے جانے کے بعد اسے مکمل طور پر چھین لیا گیا تھا۔ مجھے اپنے سسر کی ساری چال بازیاں سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دے سکتا تھا، اور اب وہ کافی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ جب میں اسے واپس لے کر اس گھر میں آیا اور میں نے اپنے سسر کو یہ بتایا کہ ان کی بیٹی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی ہے اور اس نے مجھے سارا سچ بھی بتا دیا ہے، تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے انہیں پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی سے بھی کہ وہ اسے معاف کر دے، لیکن وہ اسے شاید معاف کر بھی دیتی، مگر میں ایسے انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس لڑکی کو وہ بیٹی کہتا تھا اسی کے ساتھ اس نے اتنا برا سلوک کیا تھا، وہ انسان سزا کا حقدار تھا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کروا دیا، جبکہ اس کے جیل میں جاتے ہی ساری جائیداد میری بیوی کے نام ہو گئی تھی۔ اسے اس جائیداد کی ضرورت نہیں تھی، اس نے یہ سب کچھ مجھے سونپ دیا تھا۔ میں نے ان ساری چیزوں کو سنبھالا ضرور تھا،
لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ اسی کا تھا۔ مجھے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنے اماں ابا کو بھی یہاں بلا لیا تھا اور میرے ابا بھی اب مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے تھے۔ زندگی میں جو مقام حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے مل کے یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا تھا، جبکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی بدلنے میں میرا سب سے زیادہ ہاتھ۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے اور ساری پریشانی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔